السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں، یعنی جو اللہ کی ملاقات کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اور آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں جو اسے جھٹلاتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب قیامت یا وقت مقررہ ان کو اچانک آ لے گا، اچانک جب قیامت واقع ہوگی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو پھر وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے اس بارے میں کیوں کمی اور کوتاہی کی، ہم نے کیوں اس چیز میں کوتاہی کی کہ اس پہ ہم ایمان نہیں لائے آخرت پہ، اور ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے جو بوجھ ہیں، جو گناہوں کا وزن ہے، وہ اپنی پشتوں پہ، اپنی پیٹھوں پہ لادے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کا وزن انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور جس کو وہ اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا ہے، یعنی یہ کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ اسی سے دل لگا لے یا اس کو بڑا سمجھے کہ یہی مدعا اور مقصد ہے اور یہی کہہ لیں منزل مقصود ہے، بلکہ یہ تو ایک کھیل تماشا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائے گا تو وہ تو صرف کھیل تماشے میں اور بس عیاشی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو گھر ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ اگر تمہیں عقل اور سمجھ ہو تو تم اس چیز کو سمجھو کہ یہ جو دنیا کی عارضی زندگی ہے یہ اصل منزل مقصود نہیں، بلکہ اصل جو بہتر چیز ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کا گھر ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہتے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ہمیں اس چیز کا علم ہے، ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ جو کفار جو باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو غم میں مبتلا کرتی ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، کیونکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے معروف تھے، تو یہ جو وحی کی بات کو جھٹلاتے ہیں یہ آپ کو ذاتی طور پہ نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن جو ظالم ہیں یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی وحی سے، اللہ کی آیات سے ان لوگوں کو دشمنی ہے، اس کا انکار ہے، اس کا کفر ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو آپ یہ غم میں نہ مبتلا ہوں کہ جی یہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں یا میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز میں تسلی دی، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی پچھلے پیغمبروں کی
کہ वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, कि आपसे जो पहले अंबिया थे उनको भी जुठलाया गया। फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू, तो उन्होंने उनकी जो तकजीब की गई, उनको जो जुठलाया गया, उस पे उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। व ऊज़ू, और इसी तरह उन्हें तकलीफें भी पहुंचाई गई। हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि हमारी मदद उनके पास पहुंच गई। तो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद की और उनको नुसरत और फतह से बाजियाब किया, इसी तरह आप भी सब्र का मुजाहरा करें और इनकी तकलीफों पे सब्र करें, तो अल्लाह की मदद आपको भी आएगी। और फिर जिस तरह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद नाजल हुई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को और उनके सहाबा को दुश्मनों पे और काफरों पे कामयाबी और नुसरत अता फरमाई और फतह अता फरमाई। वला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के कलिमात को, अल्लाह के फैसलों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। यानी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला है कि जब लोग अंबिया को जुठलाते हैं और अंबिया उस जुठलाने पे सब्र का मुजाहरा करते हैं, लोग अंबिया को तकलीफ पहुंचाते हैं और वो उस तकलीफ पे सब्र करते हैं, तो उसके नतीजे में बिल आखिर अल्लाह की मदद आती है। और ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह के उसूल हैं और इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन, और तहकीक आपके पास जो अंबिया हैं उनकी खबरें, उनकी कहानियां आ चुकी हैं। आप पे जो वही नाजल हुई है उसमें बहुत सारे अंबिया के किस्से और वाकयात मौजूद हैं जो इसी चीज़ को वाज़े करते हैं कि अंबिया को जब जुठलाया जाता है और उनको तकलीफ दी जाती है और वो सब्र का मुजाहरा करते हैं, तो बिलाखिर अल्लाह की तरफ से मदद आती है और काफरों पे अजाब आता है। और जिसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने जो अंबिया हैं उनको और उनकी दावत को कामयाबी से हमकनार करते हैं। व इन कान कबुरा अलई का इराद। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद एक दूसरे पैराए से फरमाते हैं कि अगर इन लोगों का एराज, यानी इनका आपसे जो मुंह फेरना है और आपको जो इग्नोर करते हैं, अगर ये आप पे ग्रां गुजरता है, आपको इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और आप इसको बहुत बड़ी चीज समझते हैं, फ़इन इस्तताअत अन तबतगी नफ़क़न फिल अर्दी औ सुल्लमन फिस समाई फतातियहुम बिआयत। तो अगर आपकी कुदरत में है, अगर आपकी ये बसात में होता कि आप जमीन में सुरंग लगा लेते और सुल्लमन फिस समाई, या आसमान पे कोई सीढ़ी लगा के चढ़ जाते, फतातियहुम बिआया, तो इस तरह जमीन में घुस के या आसमान पे चढ़ के वहां से कोई निशानी, कोई मोजजा ले ला के इनके सामने रख देते, तो तब भी इन लोगों ने नहीं मानना था, इराज इनका जारी रहना था। तो इसलिए इस चीज को बड़ा समझना या इसको बहुत ज्यादा दुख लेना, इसका फायदा कोई नहीं है, इसकी जरूरत कोई नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि आपकी इस्तात में नहीं है, आप का ये काम नहीं है कि इनके लिए जिस अंदाज के ये मोजज़े मांगे वो ला ला के इनके सामने पेश करते हैं, बल्कि ये अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होगा, अल्लाह के फैसले के मुताबिक होगा कि मोजज़ा आएगा या नहीं आएगा और कब आएगा, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले हैं। और उसमें आप इस चीज में गमगीन ना हो कि भी मोजज़ा मेरे पास शायद आ जाए तो शायद ये मान जाए। जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, जिनका एराज है, जो मुंह फेरने वाले हैं, जो पीठ फेरे हुए हैं, वो उस हरकत से बाज नहीं आएंगे। वलौ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते, लजमअहुम अलल हुदा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारे लोगों को हिदायत पे इकट्ठा कर देते। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मशीयत से और अपने फैसले से ही इन लोगों को हिदायत देनी होती और इन लोगों की आजमाइश और इम्तिहान ना होता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुन कहें तो कोई भी काम को कहें कि ये हो जा तो वो हो जाता है। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी तरह अपनी जो है इरादे से, अपनी मंशा से ही इन लोगों को हिदायत देनी होती और इन लोगों का कोई इम्तिहान ना होता, इनके पास इख्तियार ना होता और इनको खुद कोशिश करने की जरूरत ना होती, तो सारे लोगों को अल्लाह हिदायत पे जमा कर देता। तो इसलिए जो अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, जो उस इम्तिहान में कामयाब नहीं होते, जिनकी हरकतें सीधी नहीं हैं, जिनकी करतूतें ठीक नहीं हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तौफीक नहीं मिलेगी। और जो इस तरह के होंगे वो फिर आपको नजर आएगा कि वो एराज भी कर रहे हैं,
وہ اپنے کفر میں بڑھے جا رہے ہیں، وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اس پہ پھر پریشانی لینے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کہ نادان ہوتے ہیں اور جن کو علم نہیں ہوتا۔ تو آپ چونکہ علم والے ہیں تو اس لیے آپ کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساروں کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہدایت پہ اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ انسان کو خود جو ہے اس کے لیے تگ و دو اور کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو جب آپ کے علم میں یہ چیز ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا اس انداز سے غم نہیں لینا چاہیے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بلا شبہ وہ لوگ جو سننے والے ہیں وہی قبول کرتے ہیں۔ جس میں سننے کی صلاحیت ہو وہی جواب دے سکتا ہے اور وہی سن کے تو اس پہ رسپونڈ کر سکتا ہے۔ والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون، اور جو مردہ ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ سب اسی کی طرف یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لائے جائیں گے اور اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں ان کی مثال مردہ کی طرح ہے، کہ جیسے مردہ جو ہے وہ سنتا نہیں اور پھر جواب نہیں دیتا، اسی طرح یہ لوگ بھی اگرچہ زندہ ہیں لیکن ان کے ضمیر مر چکے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ مر چکی ہے، تو اس لیے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ سنتے ہی نہیں، تو جب یہ سنتے ہی نہیں ہدایت کا پیغام، تو پھر اس پہ کہہ لیں کہ لبیک کیسے کہہ سکتے ہیں، اس پہ اس کو قبول کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ جواب کیسے دے سکتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ یعنی اس نبی پہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ معجزہ کوئی نشانی نازل کر دے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جو لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور اس سے بے خبر ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بڑا معجزہ بھیجا جاتا ہے، کوئی بڑی نشانی آتی ہے خصوصی طور پہ لوگوں کے مطالبے پہ، تو مطالبے کے مطابق معجزہ اور نشانی آنے کے باوجود بھی جب لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ اس چیز کو اس کی سنجیدگی کو، اس کی سیریسنس کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ہے نا وہ منہ کھول کے معجزے کا مطالبہ کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی نشانیاں مانگتے ہیں، لیکن اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ جو ان کی حرکتیں ہیں ان سے یہ بات واضح ہے کہ معجزہ آنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنے کفر میں ڈٹے رہیں گے، اور اس کے بعد جو ان کی مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر آئندہ مزید مہلت نہیں ملے گی۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، زمین میں چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، جو بھی رینگنے والے یا چلنے والے زمین پہ جاندار ہیں، جانور ہیں، ولا طائرن، یا جو بھی پرندے ہیں، یطیر بجناحیہ، جو اپنے بازوؤں اور اپنے پروں پہ اڑتے ہیں، الا امثالکم، وہ سارے کے سارے تمہاری طرح گروہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف انسانوں کے ہی گروہ یا جماعتیں نہیں بنائی، بلکہ پرندوں کے، جانوروں کے، ساروں کے جھنڈ ہیں، ان کے گروہ ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں جو لوح محفوظ ہے اس میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز اس میں نوٹ ہے، ہر چیز اس میں درج ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو اللہ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، ان ساروں کو اللہ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ تو جو انسان ہیں، جو جنات ہیں، ان کا تو حشر ہونا ہی ہے، انہوں نے تو اکٹھے ہونا ہی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ان کا حساب کتاب۔ لیکن یہ جو جانور اور پرندے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ان کو بھی جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا دوبارہ اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو اس بارے میں جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا،
یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کے سینگ مارا ہوگا، اس کو نقصان پہنچایا ہوگا، تو ان کو بھی زندہ کر کے تو جو ہے وہ اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر وہ مٹی ہو جائیں گے، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس میں یعنی کہ راجہ یہی لگتا ہے کہ جو جانور ہیں ان میں سے اگر کسی نے کوئی ظلم والا معاملہ ہے تو ان کو اٹھا کے تو وہ ظلم کا بدلہ دلا کے تو ختم کر دیا جائے گا۔ باقی ان جنرل جو ہے وہ جو جانور ہیں ان کو اس انداز سے جو ہے وہ ان کا سزا جزا یا ان کا معاملہ قیامت کے دن اس انداز سے نہیں ہوگا جس طرح جن و انس کا ہوگا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ انسانوں اور جنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اس چیز سے ڈرایا کہ جو لوگ ان میں سے حق کو تسلیم کرنے والے نہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، اچھا جی ایک آیت رہ گئی، اچھا جی، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں، صم و بکم، وہ لوگ بہرے ہیں، وہ بکمن اور گونگے ہیں۔ سمن بہرے ہیں کہ وہ حق کو سن نہیں سکتے، بکمن وہ گونگے ہیں کہ وہ حق بیان نہیں کر سکتے، فی الظلمات اور وہ اندھیروں میں ہیں، یعنی اندھے بھی ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہے اسے بے راہ کر دے، اور جس کو چاہے اس کو سیدھی راہ پہ لگا دے، یعنی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ کوئی انسان اپنی طاقت سے راہ حق پہ نہیں آ سکتا، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے، اس طرف اس کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کی طرف اس میں تڑپ ہوتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اور اللہ اس کو سیدھی راہ پہ چلا دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنی اس کوشش نہیں کرتا اور اس کے میں تڑپ نہیں ہے، اس میں وہ انٹینشن اور نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو اللہ جو ہے وہ سیدھی راہ پہ نہیں چلاتا، بلکہ اس کے لیے بے راہ روی ہی ہے، اور اس کے لیے گمراہی کا رستہ ہی بچ جاتا ہے۔ قل ارائیتکم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارائیتکم، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون، کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ پہنچے، اغیر اللہ تدعون، کیا تب بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس بات پہ سچ سچ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ تمہیں دبوچے تو پھر بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟ جب اس حالات میں کہ جب اللہ کا عذاب سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا موت انسان کو آ پکڑتی ہے، یا جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت بھی تو سارے لوگوں نے سیدھے ہونا ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سے معافیہ مانگیں گے، تو تب غیر اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو عقل مند شخص وہی ہے کہ جو جب اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، دنیا میں موقع دیا ہوا ہے، اس وقت اللہ کی طرف وہ لوٹے، اس وقت غیر اللہ کا دامن چھوڑے اور اللہ کی طرف آئے۔ بل ایاہ تدعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ بل ایاہ تدعون، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم خالص اللہ کو ہی پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو اللہ ہی ہے کہ جو اگر چاہے تو اس عذاب کو تم سے ہٹا دے، ما تدعون الیہ، کہ جس کے لیے تم دعا کرتے ہو، جس کے لیے تم پکارو گے کہ بھئی اے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے، اس کو اگر ہٹا سکتا ہے کوئی تو اللہ ہی ہٹا سکتا ہے اگر چاہے تو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور ایسی صورتحال میں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم ان کو بھول جاؤ گے جو اللہ کے شریک بناتے ہو۔ تو اس لیے جب اتنے یعنی کہ عذاب کے وقت میں تم اللہ کو یاد کرو گے اور صرف اللہ کو پکارو گے، تو سمجھداری یہ ہے کہ جب مہلت کا وقت ہے، جب دنیا میں ایک وقت ملا ہوا ہے، اس وقت بھی انسان اللہ کو پکارے، نہ کہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔
वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतदर्रऊन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि हमने आपसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उनमें भी हमने अंबिया भेजे, पैगंबर भेजे। फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्रा, और हमने उन कौमों को पकड़ा और उनको मुब्तला किया तंगदस्ती में, माली तंगदस्ती में, वद्दर्रा और बीमारी में। तो उनको जो है उनकी मईशत तंग कर दी और उनको बीमारी उन पे आई, लअल्लहुम यतदर्रऊन। और मकसद ये था कि वो आजिज़ी इनकिसारी करें, वो अल्लाह के सामने झुक जाएं। तो अल्लाह ने उनको ये मौका देने के लिए कि वो आजिज़ी इनकिसारी करें, अल्लाह के सामने झुक जाएं, अल्लाह ने उनको आजमाया, उनकी पकड़ की, उनको माली तौर पे तंगी में डाला, उनको उन पे बीमारी नाज़िल कर दी। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब उन पे अल्लाह की पकड़ आई, अल्लाह की सजा उनको पहुंची बीमारी की शक्ल में या मुआशी तंगदस्ती की शक्ल में, तदर्रऊ, तो उन्होंने आजिज़ी इनकिसारी का मुज़ाहरा क्यों नहीं किया, अल्लाह के सामने क्यों नहीं झुक गए। चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह के सामने झुक जाते, लेकिन वलाकिन कसत कुलूबुहुम, लेकिन उनके दिल मजीद सख्त हो गए। वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून, और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया। एक जो है उसमें कशिश पैदा कर दी शैतान ने उनके लिए उनकी बदअमालियों में। तो ये यानी कि पिछली कौमों का भी यही तरीकाकार चलता आया कि जब अल्लाह ने उनको अ, छोटे अजाब उन पे नाज़िल किए और उनको कह लें कि उनको इबरत बनाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए माली तंगदस्ती आ गई और कुछ बीमारी आ गई, तो मकसद ये था कि अभी अल्लाह की तरफ लौट आएँ, लेकिन उससे उनके दिल मज़ीद सख्त हो गए, वो अपने कुफ्र में मज़ीद पक्के हो गए। जैसा कि होता है कि जब अल्लाह की कई दफ़ा पकड़ आती है, कोई बीमारी आती है, तो लोग उसका मज़ाक बनाना शुरू कर देते हैं और उस बीमारी की हालत में भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते और दीन की तरफ नहीं आते। तो ये पिछली उम्मतें भी इसी तरह करती थी। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जब वो उन चीज़ों को भूल गए जो उनको याद दिलाई जा रही थी, जिसकी उनको नसीहत की जा रही थी, अल्लाह की वही की सूरत में अंबिया पे जो वही नाज़िल हुई, उसमें जो नसीहत थी, उस नसीहत को जब वो भूल गए, फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, हमने उन पे हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए। अब उनकी एक दूसरे अंदाज से उनकी आजमाइश शुरू हो गई कि अल्लाह ने उन पे सारे दुनिया के खजानों खजानों के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इदा फरिहू बिमा ऊतू, यहाँ तक कि जब वो खुश हो गए उस चीज से जो उनको दिया गया, और वो बिल्कुल ही यानी कि भूल गए अल्लाह को और दीन को और दुनिया में मगन हो गए और इतना अयाशी का उनका सामान हो गया। अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, हमने उनको फिर अचानक से पकड़ लिया और अजाब ने आ दबोचा। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, और जब उन पे वो आखिरी अजाब नाज़िल हुआ तो फिर वो बिल्कुल मायूस थे अपने अंजाम से, और फिर उनके सामने कोई उम्मीद बाकी ना रही। तो ये कानून कुदरत है कि पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला थोड़ी तकलीफ से लोगों को आजमाते हैं। अगर लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं तो ठीक, अगर नहीं आते तो फिर अल्लाह उनकी रस्सी को ढीला छोड़ता है और उनको खुला हर चीज जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। और जब वो इस जोम में और इस लालच में पड़ जाते हैं और इस कह लें कि ख्याल में होते हैं कि अब तो वो बड़े ताकतवर हो गए हैं और उनके पास बड़ी फरावानी है मालो दौलत की, तब अल्लाह का जो फाइनल और बड़ा अजाब उन लोगों को पहुंचता है और फिर उनके सामने कोई उम्मीद, कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। फ़क़ुत अदाबिरुल क़ौमिल लदीन ज़लमू, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि फिर जो जालिम लोग थे उनकी जड़ काट दी गई। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी उनको जड़ से काट के उखाड़ के फेंक दिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, नेस्तो नाबूद कर दिया इस तरह के जालिम लोगों को। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। कुल अराइतुम, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम,
کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری سماعت کو اچک لے اور لے جائے، وابصارکم، اور تمہاری بصارت کو، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے کہ ان کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، کون ہے وہ معبود اللہ کے علاوہ جو ان چیزوں کو تمہارے لیے واپس لا سکتا ہے۔ تو یہاں لوگوں کو اس چیز سے جھنجھوڑنے کی اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کسی کی آنکھوں کو، کسی کی سماعت کو ختم کر دے، کسی کی بصارت کو ختم کر دے، کسی کے دلوں پہ مور لگا دے، کیا غیر اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ چیزیں واپس لا کے ان کو دے دیں؟ جب غیر اللہ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے تو اللہ جو طاقتور ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، اس کو چھوڑ کے لوگ غیر اللہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ انظر، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کیف نصرف الآیات، کیسے ہم جو دلائل ہیں ان کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، مختلف انداز سے ہم دلائل کو پیش کر رہے ہیں، ثم ہم یصدفون، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے۔ تو یہ اس سے بڑی جہالت اور نادانی نہیں ہو سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مختلف اسالیب سے، مختلف اندازوں سے ان دلائل کو پیش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ جو قادر ہے، جو طاقتور ہے، اس کے ہوتے ہوئے لوگ کیوں کر غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، بغتتاً اچانک آئے، او جہرتن یا علل اعلان آئے، یعنی کہ یا تو اچانک اللہ کا عذاب آ پکڑے یا پہلے اس کے آثار نظر آئیں اور تمہیں اندازہ ہو جائے کہ عذاب آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا جو ظالم قوم ہے صرف ان کو ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو بھی قوم ظالم ہوتی ہے ان کو پھر بخشا نہیں جاتا، ان کی بچت نہیں ہوتی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کے بھیجا، کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں نیک لوگوں کو کہ اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کی ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، اللہ کی خوشنودی ہے، اور ڈراتے ہیں اس چیز سے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ کا عذاب رکھا ہے، قبر کا عذاب رکھا ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ، ان کا یہ فریضہ ہے، ان کی جو ڈیوٹیز ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور بروں کو ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ فمن آمنا و اصلحہ، تو جو شخص ایمان لے آیا، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی درستی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اپنے مستقبل کا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں غم ہوگا پچھلی زندگی کا کہ ہم نے جو زندگی دنیا میں گزاری اس میں ہمیں کیا تکالیف تھیں، کیا مصائب تھے، کیا مشکلات تھیں، وہ اس غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، ان کو عذاب پہنچے گا، عذاب ان کو چھوئے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اس نافرمانی کے بدلے میں، اس نافرمانی کے صلے میں ان لوگوں کو عذاب پہنچے گا۔ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، ولا اعلم الغیبہ، اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم، اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ انی ملک، ان کے میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں، اس چیز کو فالو کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر،
اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح ایمان والا کفر والے کے برابر نہیں، اسی طرح عمل کرنے والا بے عمل کے برابر نہیں، اسی طرح علم والا بے علم کے برابر نہیں۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ اس کے برابر نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا یا جس کو اندھیرے میں رکھا۔ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے جو خزانے ہیں ان کا مالک اللہ ہے، ان کا مالک میں نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے، عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیب کا علم کسی کو نہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو اس چیز کی بھی اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ میں کوئی اینجل یا فرشتہ نہیں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزائن اللہ جو ہیں اس میں جو غیب کے جو خزانے ہیں ان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں تذکرہ کیا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اسی طرح بارش کب ہونی ہے، ایگزیکٹ اس کا وقت ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ اللہ کو صرف علم ہے۔ اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی کیا تقدیر ہے، کیا قسمت ہے، وہ نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، مسلم ہوگا، اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی روزی کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اور پھر کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ اور آخری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ جا کے مرے گا۔ تو یہ علم کی کنجیاں ہیں، یہ علم کے خزانے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ جس کو اس میں سے جتنا تھوڑا بہت علم دیتا ہے اس کو اتنا اس کا نالج آتا ہے۔ باقی جو غیبی علم ہے کہ سارے کا سارا امور غیبیہ کا علم وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے، اور یہ ہی وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو پہلے ہی اس چیز کا اندیشہ رکھتے ہیں اور جن چیز کو اس کا ڈر ہے، جن میں یہ خوف ہے کہ ان کو ان کے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل میں کوئی خوف ڈر ہے، کوئی تقوی ہے، ان کو آپ ڈرائیے اور ان کو سمجھائیے، ان کو وارن کیجئے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی والی وارث، کوئی جو ہے کارساز اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو، ان میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، ان کا اللہ سے تعلق پیدا ہو، اور ان کو یہ پتا ہو کہ قیامت کے دن جو چاہے کوئی مددگار ہے یا سفارش کرنے والا ہے، اپنے آپ میں وہ آگے بڑھ کے ان کی سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت سے ہی سارا کچھ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی پناہ میں اور اسی کی جو ہے وہ حفاظت میں آنا چاہیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ ان لوگوں کو دھتکاریں نہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ نکالیے۔ یدعون ربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں صبح و شام، یریدون وجہ، اور وہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔
मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, यानी ऐसे जो कमजोर और गरीब लोग हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके उम्मती हैं, और वो जो है वो आपके पास आते हैं, तो जो माल वाले हैं, मालो दौलत वाले थे मुशरिकीन मक्का, उनको इस चीज से भी एतराज था कि क्या ये गरीब गरीब लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, हम इन मजालिस में जाके कैसे बैठ सकते हैं जहाँ ये इतने जो हैं कमतर और गरीब लोग आके बैठते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो गरीब हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहने वाले हैं, इनको अपने पास से हटाइए नहीं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, आप का जो हिसाब है, जो आपके मामलात हैं, उनके ये जिम्मेदार नहीं हैं। जो इनका हिसाब है उसके आप जिम्मेदार नहीं, और जो आपका हिसाब है उसके ये जिम्मेदार नहीं। फततरुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन, तो अगर आप इनको अपने आप से दूर करेंगे, इनको अपने से दूर करेंगे, इनको दुत्कारेंगे, फतकून मिनज़्ज़ालिमीन, तो आप जालिम लोगों में से हो जाएंगे। तो ये जुल्म होगा कि इन अहले खैर को, अहले ईमान को आप अपनी मजलिस से दूर कर दें, सिर्फ उन लोगों के कहने पे कि जो खुद हिदायत पे नहीं है और ये बहाने तराश रहे हैं। तो इस तरह के बहाने जो तराशने वाले लोग हैं, जो कुफ़ार हैं, जो ये बहाने करते हैं कि जी हम इन कमतर लोगों के साथ आके नहीं बैठ सकते, उनके कहने पे आप इन अहले ईमान को अपने आप से दूर नहीं कर सकते, इस वजह से कि ये गरीब लोग हैं। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम, और जब आपके पास वो लोग आए कि जो हमारी आयात पे ईमान रखने वाले हैं, जब अहले ईमान आपके पास आए, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तो आप उनको कहें कि तुम लोगों पे अल्लाह की सलामती हो। कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, और तुम्हारे रब ने अपने आप पे रहमत को लाजिम कर लिया है, मेहरबानी करने को लाजिम कर लिया है। अन्नहु मन अमिल मिनकुम, और अल्लाह की रहमत ये है तुम लोगों पे कि तुम में से जो शख्स बुरा अमल करे, बिजहालतिन, जहालत में, ना जानते हुए, नादानी से, सुम्म ताब मिन बादिही, लेकिन फिर उसके बाद वो तौबा कर ले, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह कर ले, फ़इन्नहु गफूरुर रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी मग़फ़िरत करने वाला और बड़ी ही रहमत करने वाले हैं। तो इसलिए ये अल्लाह की रहमत है इन ईमान वालों पे कि जब ईमान वालों से कोई गलती सरजद हो जाती है नादानी में, तो जब वो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह फिर उनको मुआफ कर देते हैं और उनको अपनी रहमत में ले आते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी गलती को तस्लीम कर लें और उस पे तौबा कर लें। अगर इंसान अपनी गलती पे डट जाए, तकब्बुर में आ जाए, तो फिर उसके लिए जो है वो जो मग़फ़िरत का और रहमत का दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसी तरह हम अपनी निशानियों को, आयात को तफ़सील से बयान करते हैं। वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन, और इसका एक मकसद ये भी है कि जो मुजरिमीन हैं, जो जुर्म करने वाले हैं, जो कुफ़ार हैं, उनकी राह भी वाज़ेह हो जाए, उनका तरीका वाज़ेह हो जाए और वो एक्सपोज़ हो जाएँ, और पता चल जाए कि ये लोग जो हैं ये जुर्म वाले और कुफ्र व शिर्क वाले हैं। कुल, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि मुझे इस चीज से मना किया गया है, मेरे रब ने मुझे इस चीज से मना किया है कि मैं उन लोगों की इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, गैरुल्लाह की इबादत मैं करूं जिन गैरुल्लाह को तुम पुकारते हो, इस चीज से मुझे मना कर दिया गया है। कुल, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ला तबिउ अहवाकुम, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता। कद दललतु इज़ा व मा अना मिनल मुहतदीन, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर तो मैं खुद गुमराह हो जाऊंगा। वमा अना मिनल मुहतदीन, और मैं फिर राह रास्त पे चलने वालों में नहीं रहूंगा, मैं कोई हिदायत याफ्ता नहीं रहूंगा। तो इसलिए मुझे ये ना कहो कि जी तुम आके हमारे माबूदों की इबादत कर लो और हम आके तुम्हारे रब की इबादत कर लेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं कबूल कर सकूं। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी व कज़्ज़बतुम बिह,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہوں، میرے رب نے مجھے دلیل دے کے بھیجا ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم لوگ اس کی تکذیب کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جس چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو کہ وہ جلدی سامنے آ جائے، کہ یعنی اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لا کے دکھاؤ، یہ جو اس طرح کے مطالبے کرتے ہو یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، جو حکم ہے، جو فیصلہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے لیے وہ فیصلہ ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کب عذاب آئے گا، کب پکڑ آئے گی، کب معجزات آئیں گے۔ یقص الحق کا، اللہ سبحانہ و تعالی ہی حق اور سچ بات کو بیان کرنے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو تمہارے اور میرے درمیان بھی اللہ فیصل ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا، اور اس چیز کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا کہ معجزات کب آئیں گے، عذاب کب آئے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور جو غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها إلا هو، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو مفاتح الغیب ہیں یہ خزائن اللہ ہیں، اور جیسا کہ میں نے پیچھے بیان کیا کہ مفاتح الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں اس میں ہیں جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں جن کا بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کی جو چابیاں ہیں، جو کنجیاں ہیں، وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں جو کوئی خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، یعنی کہ سمندروں میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو، ہر جو پتا درخت سے گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس، اور کوئی خشک چیز نہیں ہے، کوئی تر چیز نہیں ہے، اور کوئی ولا یابسین، اور نہ ہی کوئی خشک چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں اور اللہ کے علم میں ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی زمین کی گہرائیوں میں، اندھیروں میں جو ایک دانہ اگنے کے لیے تیار کھڑا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی خشک چیز ہے، کوئی تر چیز ہے، تر و تازہ پھل ہیں، خشک لکڑیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے نوٹ کی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ علم غیب ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ جی اللہ کے علاوہ کس کس کو غیب کا علم حاصل ہے؟ جیسا کہ ان آیات میں واضح طور پہ بیان ہوا کہ جو علم غیب ہے، اصل میں جو علم غیب کی حقیقت ہے کہ علم غیب ایک ایسا حقیقی علم ہے جو کسی ذریعے سے نہیں حاصل ہو رہا، کسی استاد نے آپ کو نہیں بتایا، کہیں سے آپ کو بتلایا نہیں جا رہا، بلکہ وہ آپ کا ذاتی علم ہے۔ یہ جو علم ہے، علم غیب، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے اس کا علم، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ غیبی جو امور ہیں اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے پہلے فرشتوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کھولے جاتے ہیں، جب وہ کھل جاتے ہیں تو وہ غیب نہیں رہتا، جس کو پتہ چلتا جاتا ہے اس کے لیے وہ غیب نہیں رہتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ غیب کا مطلب ہے چھپا ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیب ہے، یہ جو چھپا ہوا علم ہے، اس کو زیادہ تر اللہ چھپا ہی رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ اب ظاہر کیسے کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جو کسی رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتخب کرے اس کے لیے، اور جو رسول ہے، یہاں رسول سے مراد
یعنی کہ پہلے طور پہ تو فرشتے ہیں جن کو رسول بنایا جاتا ہے کہ وہ اس وحی کو لے کے انسانی جو رسول ہے اس تک لے کر جائیں. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. جب وہ فرشتہ جو رسول ہے وہ اللہ کا پیغام لے کے چلتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد پوری ایک حفاظت کی ٹولی ہوتی ہے فرشتوں کی جو اس کی حفاظت کرتی ہے کہ یہ میسج درمیان میں سے کوئی جنات یا شیاطین اس کو اچکے نہ، اس میں سے کوئی کہہ لیں کہ لیک کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم غیب میں سے کچھ چیزوں کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، اور وہ جب ظاہر کیا ہے تو وہ پہلے ظاہر اللہ نے اپنے فرشتوں پہ کیا، اور فرشتوں کو کہا کہ یہ پیغام لے کے اپنے انبیاء تک لے کر جاؤ. انبیاء تک جب پیغام وہ پہنچا تو پھر انبیاء کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے. تو پھر لوگوں کو بھی وہ پیغام جو ہے وہ آ گیا. جیسے مثلا قرآن ہے، جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ اللہ کے غیب کے خزانوں میں شامل تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا، اب ہم بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ اللہ جب غیب کو ظاہر کرتا ہے کسی پہ تو اس شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ شخص عالم الغیب ہو گیا، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وگرنہ اگر یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ جی نبی جو ہے وہ عالم الغیب ہو گیا کیونکہ نبی کے پاس وحی آئی، تو اس سے پہلے تو عالم الغیب اس فرشتے کو ماننا پڑے گا نمبر ایک، جو وہ وحی لے کر آیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جن جن لوگوں کو وہ بیان کی وحی، پھر وہ سارے عالم الغیب ماننے پڑیں گے. پھر وہ لوگوں نے اگلی نسلوں کو پہنچایا، ہم تک جو دین کی غیبی امور والی یہ خبریں پہنچی تو ہم سارے پھر عالم الغیب کہلائیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا. یہ عالم الغیب جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اور جو لوگ انبیاء کے بارے میں یا خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں غیبی امور کے دعوے کرتے ہیں یا عالم الغیب مانتے ہیں، وہ اصل میں اسی انداز سے مان رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو ہر چیز کا علم ہے. یہاں تک کہ یعنی کہ کتابوں میں لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ ما کان و ما یکون، جو شروع سے ہوا ہے اور جو قیامت تک ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا علم جی ان کو ہے. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں، یہ سراسر جو قرآن و سنت کا علم ہے، جو میسج ہے اس کے خلاف ہے. اس طرح کا کہہ لیں کہ کامل علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس ہے اور اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم جو آگے عطا بھی کیا ہے لوگوں کو وہ انتہائی محدود ہے اور مخصوص حالات میں ہے، اور وہ بھی علم جو ہے وہ علم غیب نہیں کہلاتا. جی اور کسی ساتھی کا اگر کوئی سوال ہو. اقول قولی هذا استغفر